اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا لا سیما علی سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین وأصحابه المنتجبين واللعنة الدائمة على أعدائهم مجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى بسم اللہ الرحمن الرحیم قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ صلوات عظمت سرکار محمد و آل محمد علیہ السلام پر بلند ترین صلوات پڑھیں۔ بزرگان گرامی قدر اور معزز سامعین، اس وقت کی اس مخصوص اور اہم ایصال ثواب کی گفتگو کے حوالے سے آپ کی خدمت میں قرآن مجید کی جن گرامی ترین آیات کی تلاوت کی سعادت حاصل کی ہے، یہ مشہور ترین آیات کلام الہی کے 5ویں سورے یعنی سورہ مبارکہ مائدہ کی 15ویں، 16ویں اور 17ویں 3 مسلسل باہم پیہم بلا فصل آیات ہیں۔ ان آیات کے ذریعے کائنات کا پروردگار اپنے نظام ہدایت اور انسانی رہبری اور قیادت کا تذکرہ فرماتے ہوئے توجہ دلا رہا ہے اور فکر اور غور کی دعوت مرحمت فرما رہا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، اے لوگوں ہم نے تمہاری ہدایت کا انتظام کیا ہے، ہم نے تمہاری گائیڈنس کا سسٹم معین کیا ہے، ہم نے تمہاری رہبری اور رہنمائی کے لیے رہنما اور رہبر مقرر کیے۔ ان رہبروں کی کوالٹی اور ان رہبروں کی صفات اور ان ہادیوں کی پہچان اور علامت یہ ہے کہ یہ سب ہماری طرف سے ہے، ہماری جانب سے ہے، ہم نے معین کیے ہیں، ہم نے منتخب کیے ہیں، ہم نے ان کو اس منصب جلیل پر بذات خود قائم کیا ہے۔ اور وہ کون ہے؟ قد جاءکم من اللہ، یہ تمہاری طرف ہماری جانب سے آئے ہیں، من اللہ، از جانب خدا، فرام گاڈ، اللہ کی سرکار سے، اللہ کے دربار سے
اللہ کی جناب سے، اللہ کی بارگاہ سے ہادی آئے ہیں۔ اور کون سے ہادی ہیں وہ؟ اور کیجئے گا نور و کتاب مبین۔ ایک ہادی کا نام نور ہے اور دوسرے رہبر کا نام کتاب مبین ہے۔ اور کریے گا آپ، اللہ نے انتظام ہدایت کو مضبوطی عطا کرنے کے لیے یہ سسٹم اپنایا کہ نور کو بھی بھیجا اور کتاب مبین کو بھی بھیجا۔ ظاہر ہے کہ جب دونوں چیزوں کو بھیجا ہے تو دونوں کی ذمہ داریاں، دونوں کے فرائض اور دونوں کی ڈیوٹیز اور دونوں کے لوازمات اور وجوبات الگ الگ ہوں گے۔ کتاب کا فریضہ الگ ہوگا، نور کا فریضہ الگ ہوگا۔ چونکہ اللہ کی بارگاہ سے نور بھی آیا ہے اور کتاب بھی آئی ہے۔ اب اللہ ہی نے دونوں کی ذمہ داری اور دونوں کا فریضہ واضح طور پر بیان کیا۔ توجہ کر رہے ہیں آپ؟ پروردگار عالم کیا کرے گا؟ یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام۔ اللہ اس کتاب مبین کے ذریعے، اس قرآن کے ذریعے، اس صحیفہ حق کے ذریعے، اس دستور جاودہ کے ذریعے، اس نورانی دستور العمل کے ذریعے اپنے نیک بندوں کو سلامتی کے راستوں کی طرف ہدایت کرے گا، جہاں پر ان کو سلامتی عطا ہو، دوام عطا ہو، بقا عطا ہو، پائیداری عطا ہو، حیات ملے، زندگی ملے، لائف ملے اور ان کو وجود مسلسل عطا ہو۔ توجہ کیجئے گا، اللہ قرآن کے ذریعے کیا کام انجام دے گا، کیا فریضہ انجام دے گا؟ غور کریے گا، یہدی بہ متی من اتبع رضوانہ سبل السلام۔ اللہ اپنے بندوں کو، اپنے مخلوقات کو، ان اشرف مخلوقات عباد الہی کو اللہ سلامتی کے راستوں کی طرف ہدایت کرے گا اس قرآن کے ذریعے۔ اور پھر کیا کرے گا؟ وَيُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ۔ پھر اللہ اس قرآن کے ذریعے انسانوں کو تاریکیوں سے نکال کر، اندھیروں سے نکال کر نور کی طرف لے جائے گا۔ اور کر رہے ہیں آپ؟ اس آیت میں کمال یہ ہے، اگر آپ غور کریں، تدبر کریں، تھنکنگ کریں، فکر کریں، گہرائی میں اتریں اور اس آیت کا جائزہ لیں اور اس آیت کو آپ اچھی طرح محسوس فرمائیں تو آپ کو حیرت ہوگی۔ یہاں پر ایک مقابلہ رکھا ہے اللہ نے، ظلمات کا ذکر کیا ہے اور ظلمات کے مقابلے پر نور کا ذکر کیا ہے۔ عربی گرائم اور قواعد کا یہ قاعدہ اور یہ دستور ہے کہ وہاں پر جہاں جمع کا صیغہ استعمال ہوتا ہے کم سے کم 3 حقیقتیں مراد ہوتی ہیں۔ توجہ چاہ رہا ہوں، ظلمات ظلمت کی جمع ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کم سے کم اس آیت میں اس لفظ کے حوالے سے 3 اندھیروں کا ذکر ہے۔ اللہ کیا کرے گا؟ 3 اندھیروں سے نکالے گا اور چوتھے نور کی طرف لائے گا۔ فرمایا مطلب یہ ہوا کہ نور کے مقابلے پر جو بھی ہے وہ اندھیرا ہے اور کرے گا وہ ظلمت ہے۔ نور کا کام کیا ہوگا؟ کتاب کا کام تو ہے بندوں کو ڈارک سے نکال کر، اندھیروں سے نکال کر اور تاریکیوں سے نکال کر، کفر سے نکال کر، شرک سے نکال کر، نفاق سے نکال کر کہاں تک لانا؟ الی النور، نور تک لانا۔ اب جب انسان نور تک آ جائے گا تو اب قرآن رزلٹ سمجھ جاتا ہے، بیان کرتا ہے اور بتاتا ہے نتیجہ کہ جب ہم کتاب الہی کے ذریعے، قرآن کے ذریعے، اس صفحہ زندہ کے ذریعے جب انسان کو اندھیروں سے نکال کر نور کی منزل پر لے آئیں گے، نور کی ڈیہڑی پر لے آئیں گے، نور کے باب پر لے آئیں گے، نور کے دروازے پر لے آئیں گے، نور کی دہلیز پر لے آئیں گے، تو اب نور کیا کرے گا؟ یہدیہم الی صراط مستقیم، نور ان کو فوراً صراط مستقیم پر لے آئے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تک انسان قرآن کے ذریعے علی کے دروازے تک نہیں آئے گا اس کو صراط مستقیم نہیں ملے گا۔
सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। और जरा बुलंद तरीन सलवात पढ़िएगा मोहम्मद व आले मोहम्मद। कुछ बातें देखिएगा, चंद मारूज़ात, चंद गुज़ारिशात और चंद अफकार व नज़रियात मैं आयात कुरानी की बुनियाद पर इन हक़ाइक़ और इन सदाक़तों की तरफ इशारों के तौर पर आपकी खिदमत में बयान करना चाहूँगा। तो इस आयत का एक तसलसल है, एक पैगाम है, एक मैसेज है, एक मंज़र है और एक हकीकत व सदाक़त और सच्चाई है। क्या है सच्चाई? कुरान का काम है नूर तक लाना और नूर का काम है सिराते मुस्तकीम तक लाना। अब आपने देखा अभी तक जो नूर की डेवड़ी पर नहीं आए हैं उन्होंने सिराते मुस्तकीम देखा ही नहीं। इसीलिए तो हर नमाज में दुआ कर रहे हैं, परवरदिगार सीधा रास्ता दिखा दे, सीधा रास्ता दिखा दे। जिनको अभी दामने अली ही नसीब नहीं हुआ उन्हें सिराते मुस्तकीम कैसे मिले? और जो दरवाजे अली पर जमे हुए बैठे हैं वो कहते हैं परवरदिगार तेरा शुक्रिया, सीधा रास्ता तो तूने दिखा दिया, अब हमें कायम नहीं रखना। सलवात पढ़ दे मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। ये आयत का अब एक सवाल उठेगा, एक जहनों में तशवीश पैदा होगी यकीनन जब ये तर्जुमा समाअत फरमाएंगे तो एक उलझन का शिकार भी हो जाएंगे कुछ लोग जो कम दिमाग हैं और बातिन फितरत हैं, वो यहाँ पर थोड़ा सा कसमगाएंगे और जुज़बुज़ होंगे और परेशान होंगे कि आपने कुरान का तर्जुमा कहाँ से कर दिया और अली कहाँ से ले आए आप इस आयत में? अल्लाह ने तो किताब मुबीन कहा है और नूर कहा है, आपने नूर का तर्जुमा अली कैसे किया? तवज्जो चाह रहा हूँ, ये गौर करने की बात है कि नहीं? अल्लाह ने आयत में ना तो कुरान का लफ्ज़ इस्तेमाल किया ना अली का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। अल्लाह ने अलग हटकर कुरान की जगह पर इमाम किताब मुबीन का गौर करिएगा और उसके दूसरे नंबर पर नूर को रखा। मैंने आपकी शादाब और मुअत्तर समातों की बारगाह में नूर का तर्जुमा अली कर दिया तो लोग परेशान हो गए कि नूर का तर्जुमा अली कैसे? चलिए भाई वापस लिए लेते हैं। अब बताइए आप नूर का तर्जुमा क्या है? अगर अली नहीं है तो आप तर्जुमा बताइए नूर का तर्जुमा क्या है? हकीकत नूर क्या है? सदाकत नूर क्या है? मफहूम नूर क्या है? मतलब नूर क्या है? पैगाम नूर क्या है? आप बताइए नूर कौन है? अरे भाई कुरान में साफ साफ लिखा है मिनल्लाह, अल्लाह के घर से आए हैं। गौर करिएगा, परवरदिगारे आलम ने भी एहतियात से काम लिया और क्या तरतीब रखी है, क्या हुस्न पैदा किया, क्या खूबसूरती पैदा की। पहले किताब मुबीन का तर्जुमा किया, 73 के 73 फिरकों के मुतरजम कुरान आप उठाकर तिलावत फरमाए तो आपको इस आयत के ज़ैल में, तहत में, नीचे अंडर में एक ही तर्जुमा मिलेगा। अल्लाह कह रहा है क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। हर मुसलमान ने नूर के नीचे नूर का तर्जुमा नूर ही लिखा है। तवज्जो चाह रहा कि नूर आया, लेकिन जब किताब मुबीन की बारी आई तो वहां तर्जुमा लिखा कुरान मजीद या कुरान करीम। ये अथॉरिटी आपको किसने दी कि आप किताब मुबीन का तर्जुमा कुरान मजीद कर रहे हैं? जरा तवज्जो कीजिएगा। और अगर आप किताब मुबीन का तर्जुमा कर रहे हैं कुरान मजीद तो फिर नूर का भी तर्जुमा करें, लेकिन नूर का तर्जुमा कोई कर ही नहीं पाया। अजीब बात कह रहा हूं, अल्लाह ने नूर को इतना पावरफुल बनाया, चूंकि तर्जुमा होता है लफ्ज का जानशीन। मुसलमानों को सारी ताकतें होने के बावजूद भी नूर का जानशीन बनाने का हक नहीं है, तर्जुमा नहीं कर सकते। नूर का तर्जुमा नहीं किया, नूर की जगह पर एज इट इज मुकम्मल तरीके से नूर ही को रखा। और किताब मुबीन का तर्जुमा क्या किया? कुरान मजीद। तो भाई किस लुगत से किया?
کس ڈکریسی سے کیا، کن اصول کی بنیاد پر کیا، کن ضوابط کی بنیاد پر کیا، کون سے دلائل، کون سے ثبوت، کون سے پروف، کون سے اسناد آپ کے پاس تھے؟ آپ نے کتاب مبین کا ترجمہ قرآن کیوں کیا؟ ہم نے اگر نور کا ترجمہ علی کیا تو آپ پریشان ہو گئے، آپ نے کتاب مبین کا ترجمہ قرآن کیوں کیا؟ بھئی قرآن میں دو لفظ ہیں، ایک نور، ایک کتاب مبین، آپ نے آدھے کا ترجمہ کیا تو ہم بھی تو آپ کے بھائی ہیں، آدھے کے ترجمے کا حق ہمیں دے دو، توجہ نہیں دے گا۔ بڑے بھائیوں نے کتاب مبین کا ترجمہ کر دیا قرآن مجید، ہم نے نور کا ترجمہ کیا علی، آپ نے کہا علی تو ترجمہ ہوتا ہی نہیں، کتاب مبین کا ترجمہ ہم نے قرآن اس لیے کیا کہ یہ انڈرسٹوڈ ہے، یہ عہد ذہنی ہے، یہ دماغ میں پہلے ہی سے راسخ ہے، چونکہ اللہ نے کہا من اللہ، اللہ کے گھر سے کتاب مبین آئی ہے، اور ہم کو ایمان کی بنیاد پر پتا ہے کہ اللہ کے گھر سے ایک ہی کتاب آئی ہے جس کا نام قرآن مبین ہے۔ توجہ جا رہا، ہم نے کتاب مبین کا ترجمہ اس بنیاد پر کیا کہ یہ تو بالکل بدیع ہے، نظریاتی ہے، اس میں پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ ارے بھائی آپ بھی جانتے ہیں نا، اللہ کے گھر سے، اللہ کی بارگاہ سے کون سی کتاب آئی ہے؟ کہ قرآن مجید، تو قرآن آیا ہے نا۔ میں اسی بنیاد پر کہہ رہا ہوں کہ نور کا ترجمہ علی ہے، کہ علی کیسے ہے؟ جیسے کتاب مبین کا ترجمہ اس بنیاد پر، اس اساس پر، اس بیس پر آپ نے کیا کہ یہی کتاب اللہ کے گھر سے آئی ہے، تو سر پہ قرآن رکھ کے بتا، تو نے آیتیں آتی دیکھی ہے، جبرائیل کو لاتے دیکھا ہے، سورے اترتے دیکھے ہیں؟ توجہ جا رہا، اللہ کے گھر سے کوئی عبارت آئی، کوئی آیت آئی، کوئی سورہ آیا، کوئی پارہ آیا، کوئی پیغام آیا، کوئی امر آیا، کوئی حکم آیا، کوئی واقعہ آیا، کوئی حقیقت آئی؟ حضرت جبرائیل کو ہلاتے دیکھا، قرآن کو آتے دیکھا، نبی کے سینے پر نازل ہوتے دیکھا؟ کہ نہیں، نہ تو آیت آتے دیکھی، نہ سورہ آتے دیکھا، نہ پارہ آتے دیکھا، تو جب کچھ آتے نہیں دیکھا تو مان کیسے لیا کہ یہ اللہ کے گھر سے آیا ہے؟ کہ چونکہ ایک ہی کتاب اللہ کے گھر سے آئی ہے۔ ارے جس کے ایک بھی لفظ کو، ایک بھی حرف کو اللہ کے گھر سے آتے ہوئے نہیں دیکھا ہے پھر بھی مان لیا، اور جس کے لیے اللہ کے گھر کی دیوار پھٹی، دروازہ بنا، جو جا رہا ہے بتاؤ اور نہیں جائے گا؟ بتاؤ بلند ترین سلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ کیا عقل، وژڈم، وجدان، عرفان، ایمان، تقوی، طہارت، عقل، شعور، خرد، یہ سب چیزیں گواہ نہیں ہیں کہ من اللہ مرسل کون ہے؟ اللہ کے گھر سے کون آیا؟ ارے بھائی کس کے لیے دیوار شکستہ ہوئی؟ اللہ کے گھر میں در کس کے لیے بنا؟ پیغمبر کے ہاتھوں پہ کون آیا؟ میں پوچھنا چاہ رہا ہوں۔ تو یہ تو عجیب بات ہے، جس کو کھلی آنکھوں سے کائنات نے اللہ کے گھر سے آتے دیکھا، تو اب کیا غلط ہے بھائی؟ نور کا ترجمہ، اللہ کے گھر سے نور آیا، تو نور سے مراد کون ہے؟ علی، علی ہے نور الہی۔ توجہ چاہ رہا ہوں، علی نور ہے، کہ آپ کو علی کے علاوہ کوئی اور نظر ہی نہیں آتا؟ اور بھائی یہ تو شکر کا مقام ہے، یہ تو حمد کا محل ہے، اللہ نے ہماری آنکھوں کو بنایا ہی اتنا پاکیزہ ہے کہ علی کے علاوہ کوئی اور نظر آتا ہی نہیں۔ کسی اور کو دیکھنا ہم اپنی آنکھوں کی توہین سمجھتے ہیں۔ وقار نظر بھی تو کوئی چیز ہے، اعتبار نگاہ بھی تو کوئی چیز ہے، غور کریے گا، ذرا میرے ساتھ ساتھ چلیے۔ وقار نظر کا معاملہ ہے بھائی، اعتبار نگاہ کی منزل ہے، ہر ایک کوئی ان آنکھوں میں جچتا نہیں ہے، ہر ایک کوئی ان آنکھوں کے سامنے مکمل فضائل پر
اترتا ہوا نظر نہیں آتا علی کے سوا، علی کے علاوہ۔ اب نظام ہدایت دیکھیے، یہ ہدایت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس کائنات میں بھیجا، اور جب بھیجا تو اس کی ایک ذاتی مجبوری ہے، اس کی ایک تخلیقی کمزوری ہے۔ آپ کہیں گے تخلیقی کمزوری کیا ہے؟ اس کی ذاتی مجبوری کیا ہے؟ ہر انسان جو بھی دنیا میں آیا وہ محتاج ہدایت ہے۔ غور کریے گا، محتاج ہدایت ہے۔ اسے ہر لمحہ، ہر قدم، ہر رخ پر، ہر پہلو سے اور ہر اینگل سے گائیڈنس کی ضرورت ہے، ہدایت کی ضرورت ہے۔ اور اگر ضرورت نہ ہوتی تو مسلمانوں کی یہ مسلسل ڈیمانڈ کہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، ہدایت کر، یعنی ہر انسان کی ضرورت ہے ہدایت۔ اب سوال یہ ہے کہ ہدایت کیسے پائے؟ محتاج ہدایت ہے۔ ذرا اس مرحلے پر اور اس منزل پر فکر کیجئے گا، شاید بڑا عظیم پیغام آپ کی سماعتوں سے ٹکرا جائے اور آپ اس کو یاد رکھیں۔ ہدایت ایک ایسا سبجیکٹ، ایسا موضوع اور ایسا عنوان ہے جو ضرورت زندگی ہے، ضرورت حیات ہے، انسان کے لیے لازم ہے۔ اب ہدایت کا محتاج ہے، ہمیں ہدایت حاصل کرنا ہے، ہدایت ملے، ہدایت ملے، ہدایت ملے۔ تو اب یہ ہدایت ملے گی کہاں سے؟ تو اصل مرکز ہدایت اللہ ہے۔ میں قرآن کی 4 آیتیں آپ کی خدمت میں ہدیہ کرنا چاہوں گا، نظر کرنا چاہوں گا کہ ہدایت ملے گی کیسے۔ سورس آف ہدایت، وسائل ہدایت، روابط ہدایت، ہدایت کے ذرائع کتنے ہیں، کیسے ممکن ہے، کس طرح حاصل ہو سکتی ہے، توجہ کریں گے آپ۔ تو سب سے بڑا ہدایت کا مرکز خود اللہ تعالیٰ ہے، اس کی ذات ہے۔ یاد رکھیے گا آیت سورہ حج 22واں سورہ آیت نمبر 16 ارشاد ہوا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ یہدی من یرید، اللہ جس کے بارے میں ارادہ کر لیتا ہے اس کی ہدایت فرما دیتا ہے۔ تو سب سے پہلا حقیقی ہادی کون ہے؟ اللہ۔ اللہ ہدایت کرتا ہے نا، بلا فرمائے اللہ ہدایت فرماتا ہے، اللہ ہادی۔ ریل ہادی کون ہے؟ حقیقی ہادی کون ہے؟ سب سے پہلا ہادی اللہ، ٹھیک ہے۔ اب اللہ کے بعد کون سا ہادی ہے؟ سورہ شورى 42واں سورہ، غور کریے گا 35ویں آیت ارشاد ہوا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اے میرے حبیب بے شک تم سیدھے راستے کی ہدایت کر رہے ہو۔ دوسرا ہادی کون ہے؟ مرکز ہدایت رسول اللہ۔ پہلا ہادی اللہ، دوسرا ہادی رسول اللہ۔ اب تیسرا ہادی کون ہے؟ غور کریے گا سورہ بنی اسرائیل 17واں سورہ 6 آیت ارشاد ہوا، اِنَّا هَذَا الْقُرْآنَ یہدی لِلَّتِی ہے اقوم، بے شک یہ قرآن اس کوالٹی کا ہے، اس حالت کا ہے، اس کمال کا ہے کہ یہدی لِلَّتِی ہے اقوم، یہ اس راستے کی طرف مسلسل ہدایت کر رہا ہے جسے ہم نے سیدھا قرار دیا ہے۔ تو یہ کیا ہوئی؟ کتاب اللہ۔ پہلا ہادی کون؟ اللہ۔ دوسرا ہادی کون؟ رسول اللہ۔ تیسرا ہادی کتاب اللہ۔ اب چوتھا ہادی بتاؤ، چوتھا ہادی سورہ آل عمران، صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ چوتھا ہادی کون؟ چوتھا ہادی ہے سورہ آل عمران 3 سورہ آیت نمبر 95 95۔ یہ سب چیک کر لیجئے گا جا کر مجلس کے بعد، اگر توفیق شامل حال ہو تو دیکھیے گا ضرور۔ اللہ فرمائے ہم لوگ ذاکر کو سن لیتے ہیں، اس کے بعد چھانبین نہیں کرتے ہیں۔ غور کریے آپ، قرآن مجید کا 3 سورہ اور آیت نمبر 95، چوتھے ہادی کا تعارف، چوتھے ہادی کا انٹروڈکشن، چوتھے مرکز ہدایت کا اللہ علامتی بیورا دے رہا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اِنَّا اَوَّلَ بَيْتٍ
وضع للناس للذی ببکۃ مبارکن وہدی للعالمین. بڑی عظیم فکر ہے اور بڑا اہم پیغام ہے، اس کو نظر انداز نہ کیجیے گا. اللہ اعلان کر رہا ہے، چیلنج کر رہا ہے، ان اول بیت، بے شک کائنات کا سب سے پہلا گھر، ان اول بیت، دا فرسٹ ہاؤس، سب سے پہلا گھر کہاں ہے؟ للذی، وہی ہے، وضع للناس، جو لوگوں کے لیے بنا ہے. کہاں؟ بے بکہ، بکے کی زمین پر ہے. پڑھے لکھے لوگ بیٹھے میرے سامنے، میں کیا کروں، مجبور ہوں. آپ جائیے اور دیکھیے، کتابوں میں دیکھیے، تاریخ میں دیکھیے، ہسٹری میں دیکھیے، چارٹ میں دیکھیے، نقشوں میں دیکھیے، گلوبل اسٹیٹ پر دیکھیے، آپ کو ملے گا ایک شہر، ایک سٹی ہے، ایک بستی ہے، ایک آبادی ہے جہاں اللہ کا گھر ہے. اس شہر کا کیا نام ہے؟ میں پوچھنا چاہ رہا ہوں. آپ تو سب جانتے کیا نام ہے؟ مکہ. لیکن قرآن نے مکہ لکھا ہی نہیں. اس شہر کو قرآن نے مکہ نہیں کہا، قرآن نے کہا بکہ. مکہ بنتا ہے میم سے، بکہ بنتا ہے بے سے. ساری دنیا تو کہہ رہی، محققین، تحقیق کرنے والے، ریسرچ اسکالر، تلاش کرنے والے، جستجو کرنے والے، تحریر کرنے والے، سائنٹسٹ ہو، ٹیکنالوجسٹ ہو، فلاسفر ہو، پروفیسر ہو، لیکچرار ہو، علماء ہو، مفسرین ہو، محدثین ہو یا راوی ہو، ہر ایک کو دیکھو، سب نے اس مبارک شہر کو مکہ لکھا ہے. مکہ، 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 جہاں کعبہ ہے، جہاں اللہ کا گھر ہے، جہاں بیت الہی ہے، جہاں خانہ خدا ہے، جہاں حج کی برکتیں ہیں، جہاں اللہ کی نعمتیں ہیں، جہاں پروردگار کی سعادتیں ہیں، جہاں رب العزت کی طرف سے مغفرتیں ہیں، سب کچھ کمالات وہی ہیں. اس گھر کو کہاں لکھا ہے سب نے؟ مکے میں. مکہ، مکہ، مکہ. مگر سورہ آل عمران اپنی 55ویں آیت میں کہہ رہا ہے یہ مکہ نہیں ہے، بکہ ہے. تو مکے اور بکے میں فرق کیا ہے؟ مکہ بھی اس میں ظرف ہے، ایک پیلیس. تو جو چاہ رہا ہوں، ظرف کس کو کہتے ہیں؟ پیلیس، برتن، ایک جگہ جہاں پر رہا جائے، رکا جائے. مکے کا مطلب کیا ہے؟ اس میں ظرف. ترجمہ کیا ہے؟ یہ مکا سے بنا. مکا لغت میں دیکھیں، مکا کا مطلب ہے تالیاں بجانا، کلیپنگ، سیٹیاں بجانا، رقص کرنا، ڈانس کرنا، بے شرمی کی حرکتیں کرنا. اس کو عربی لغت میں مکا کہتے ہیں. اور مکا کا اس میں ظرف ہے مکہ، جہاں سیٹیاں بجائی جاتی ہو، جہاں تالیاں بجائی جاتی ہو، جہاں برہنہ رقص کیا جاتا ہو، اس جگہ کو مکہ کہتے ہیں. تو ایسی بدنام جگہ پر کیا اللہ اپنا گھر بناتا؟ توجہ چاہ رہا ہوں. لہذا اس بدنام زمانہ لفظ کو اللہ نے ہٹایا، ڈراپ کیا، نظر انداز کیا. توجہ چاہ رہا ہوں، درمیان سے الگ کر دیا. مکہ نہیں کہا، سنیے گا، اس کو کہا بکہ. تو اگر مکہ اس میں ظرف ہے اور اس لیے اس لفظ کو گوارا نہ کیا اپنے گھر والے اس شہر کو مانون کرنے کے لیے، چونکہ اس کے لفظ غلط ہے، تو پھر بکہ کیوں رکھا؟ بکہ بھی تو اس میں ظرف ہے. بکہ کیسے بنا؟ کہ بکہ بنا بکا سے. بکا کے معنی کیا ہے؟ کہ گریا، آہوزاری، رونا. بکہ اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں رویا جائے، جہاں گریا کیا جائے. اللہ کہہ رہا ہے یہ سب سے پہلا گھر ہے، کائنات میں کچھ نہ تھا اور یہ بکے میں بنا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بکہ پہلے سے تھا، یعنی جہاں رویا گیا. بہت توجہ چاہ رہا ہوں، صلوات پڑھے محمد و آل محمد. دیکھیں غازی پور والی صلوات پڑھیے، غازیوں والی. دونوں چیزیں سمجھ لی نا. مکہ کیا ہے؟ مکہ اچھے لفظوں کا، اچھے معنی کا، اچھی صفتوں کا اظہار نہیں کرتا. ارے بھائی جاہلیت میں لوگ بالکل برہنہ ہو کر
وہاں ڈانس کرتے تھے، شراب پیتے تھے، تالیاں بجاتے تھے، سیٹیاں بجاتے تھے، یہ سب ہوتا تھا. تو مکہ اس جگہ کو کہتے. اللہ نے اس لفظ کو بدلا اور بکہ میں کنورٹ کیا. بکہ کا مطلب کیا ہے؟ جہاں آنسو بہائے جائیں، جہاں روئے جائیں. اب پتہ نہیں میں آپ کو جگہ سکوں گا کہ نہیں. کعبہ بننے سے پہلے یہ مقام بکہ تھا، اور بکہ کہتے ہیں اس جگہ کو جہاں رویا جائے. تو جہاں کسی کے آنسو گرے وہاں اللہ کا گھر بنا. اب توجہ جا رہا ہوں، اب ترجمہ کر دوں عقیدت کی زبان میں اسے اللہ کا گھر کہوں یا حسین کا امام باڑہ کہوں؟ توجہ کیجیے گا، غور کریے گا. ہاں پہنچے نہیں شاید آپ. کون رویا وہاں؟ کس کے آنسو گرے؟ کس نے گریہ کیا؟ کس نے آہوزاری کیا؟ اس ریسرچ پر، اس تحقیق پر آپ کی یہ خاموشی کچھ مناسب نہیں لگ رہی ہے. کہاں پہ بنا؟ اللہ کا گھر کعبہ کا اس زمین پر جہاں رویا گیا. تو رونے والا کون تھا؟ کون رویا؟ کس نے آنسو بہائے؟ کس نے اللہ کی بارگاہ میں تحفہ گریہ پیش کیا؟ کون تھا؟ ارے بھائی، انسانی دنیا میں سب سے پہلا انسان آدم ہے. آدم خود خانہ کعبہ کی مٹی سے بنے ہیں. تو جو چاہ رہا ہوں، حضرت آدم کا جو پتلا بنا، یہ بھی عجیب بات ہے. حضرت آدم کا پتلا بنا. اب طبیعت ہے میری، کیا کروں ظفر بھائی؟ طبیعت پریشان کرتی ہے. آدم سب کا باپ ہے. دنیا میں کوئی ہے ایسا جس کا باپ آدم نہ ہو؟ کوئی ڈینائی کر سکتا ہے؟ ہندوؤں کا باپ آدم، یہودیوں کا باپ آدم. ارے بھائی، علی کے فضائل سننے میں پریشانی ہے. اب تو میں مشترک باپ کی بات کر رہا ہوں. جو سب کا باپ ہے. یہودیوں کا باپ آدم، عیسائیوں کا باپ آدم، ہندوؤں کا باپ آدم. پھر چلو پیچھے، نبیوں کا باپ، رسولوں کا باپ، پیغمبروں کا باپ، اماموں کا باپ، ولیوں کا باپ، خلیفاؤں کا باپ، امیر المومنینوں کا باپ، سلاطین کا باپ، بادشاہوں کا باپ، عالموں کا باپ، جاہلوں کا باپ، مومنوں کا باپ، کافروں کا باپ، مشرکوں کا باپ، منافقوں کا باپ، صحابیوں کا باپ، وہابیوں کا باپ. کہے گا کوئی؟ یہ کہے گا کوئی؟ کیا جرأت انکار ہے کسی میں جو یہ کہہ سکے کہ میں آدم کا بیٹا نہیں، یا آدم میرا باپ نہیں؟ اگر کسی نے انکار کر دیا آدم میرا باپ نہیں، تو شجرہ ملنا مشکل ہو جائے گا. حسب و نسب کا انتصاب ناممکن ہو جائے گا. تو حضرت آدم سب کے باپ، سب کے باپ. اب میں آپ کے سامنے جو تحقیقی پہلو پیش کر رہا ہوں، ذرا اس کو پیش نظر رکھیے گا اور پھر فیصلہ لیجئے گا. شاید کوئی پیغام ہو اور کوئی نیا اقدام ہو کسی حقیقت کی تلاش کے عنوان سے، اس کو ذرا قبول کیجئے گا. آدم کا مطلب میں نے کتابیں پڑھی ہیں، جتنا پڑھ سکا میں، چھوٹا سا طالب علم ہوں. ویدوں کو بھی دیکھا ہے، چاروں ویدے، یجروید، اتھروید، سام وید، رک وید، رامائن دیکھی، گیتا دیکھی، اوستا، زند، پازن، توریت، زبور، انجیل، جس حالت میں بھی پائی جا رہی ہیں میں نے دیکھی ہے. تھوڑا تھوڑا چیدہ ان کا مطالعہ کیا، اسٹڈی کی، ریڈ کیا، ان کو پڑھا، ملاحظہ فرمائیں. سب کتابیں پڑھی. ہر کتاب میں حضرت آدم کا ذکر تو ہے، مختلف ناموں کے ساتھ. کہیں کچھ نام ہے، کہیں کچھ نام ہے، کہیں میننگ، کہیں عجیب غریب لہجہ بدلا ہے. کہیں ایڈم ہے، کہیں آدم ہے، کہیں شیو جی ہے، کہیں بھولا ہے نا، کہیں مہادیو ہیں. الگ الگ نام ہے، لیکن حقیقت ایک ہی ہے. بلا فرمائیے گا، آدم ایک ایسا نام ہے جو کامن ہے، جو مشترک ہے. توریت میں بھی آدم لکھا ہے، زبور میں بھی آدم، انجیل میں بھی آدم،
اور قرآن میں بھی آدم، مگر ساری کتابیں خاموش ہیں کہ آدم کا مطلب کیا ہے، آدم کی ذاتی حیثیت کیا ہے، آپ کا ترجمہ کیا ہے، آپ کا ٹرانسلیشن کیا ہے، آدم کہتے کس کو ہے؟ ساری کتابیں خاموش ہیں دنیا کی اور ساری اقوام خاموش ہیں۔ ارے بھائی آدم تو سب کا باپ ہے، تو میں اپنے باپ کے نام کا ہی مطلب نہیں معلوم تو پھر کیا معلوم ہوگا؟ اگر نہیں آئے تو کوشش کرو مطلب پہچاننے کی۔ صرف قرآن مجید ہے جس نے اس طرف اقدام کیا اور بتایا آدم کے معنی کیا ہے۔ میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، آدم بنا ہے دم سے، قبلہ کعبہ افعل التفضیل ہے۔ آدم، دم کہتے ہیں خون کو، لہو کو، بلڈ کو۔ آدم کا مطلب ہے دم والا، خون والا، صاحب خون، پرسنالٹی آدم کہلاتی ہے۔ تو پھر تو دنیا کی ہر جاندار چیز جس کے اندر خون ہے، ہر ایک کسی کو آدم ہونا چاہیے۔ خون کا مطلب ہے دم، اور جو دم والی ہے صاحب دم، جس میں دم ہے وہ ہے آدم۔ عبرانی میں بولا ہے، سنسکرت میں بولا ہے میں نے، پھر خاموشی کیسی؟ آدم کا مطلب دم والا، دم خون، بلڈ، جس میں خون ہو، جس کے قوام میں، جس کے وجود میں، جس کی ہستی میں اور جس کے مینوفیکچر میں خون شامل ہو، اسے کیا کہتے ہیں؟ آدم۔ تو بھیا پھر تو ہر چیز کو آدم کہو، بھینس میں ہم سے زیادہ خون ہے وہ بھی آدم، اور ہاتھی میں تو اس سے زیادہ خون ہے اسے آدم کہو، اور اونٹ میں تو اور زیادہ خون ہے، اور اونٹ تو ایک مشہور چیز بھی ہے، بڑی مشہور ہستی اس پر بیٹھی تھی، اونٹ کو کہو ہوگا نہیں نہیں، تو پھر کوئی اور وجہ ہے، خالی خون والا نہیں۔ سنیے عجیب بات ہے یہ جو میں عرض کر رہا ہوں سرکار، عجیب منزل۔ آدم، جب کسی نے فرزند رسول سے پوچھا، جانشین رسول سے پوچھا، وارث قرآن سے پوچھا، سرکار یہ حضرت آدم کا نام آدم کیوں ہے؟ تو آپ نے مسکرا کے کہا من خلقا من عدیم الارض، جو عدیم ارض سے بنا ہو، پیدا ہوا، وہ آدم ہے۔ اب میں تو کہہ گیا مولا کا جملہ، لیکن جب تک وضاحت نہ ہو تو لطف کیسے آئے؟ عدیم ارض اصل میں زمینوں کی کوالٹیز ہیں، صفات ہیں، امتیازات ہیں، توجہ چاہ رہا ہوں، ڈفرنسز ہیں، ہر زمین اپنا ایک وجود رکھتی ہے۔ دنیا میں منتخب زمینیں 4 ہیں اور چاروں کے نام الگ الگ، غور کریے گا، جائیے تفسیر میں دیکھیے، لکھا ہے حدیث کے حوالے سے، یہ معلوماتی ذخیرہ ہے، اس کو قبول کیجئے گا۔ سب سے پہلے جہاں اللہ کا گھر بنا، اس زمین کا لقب کیا ہے؟ اس زمین کا لقب ہے شرافت الارض، ساری زمینوں کی شریف ترین زمین، جہاں ہمارے آپ کے حضور دفن ہے، مدینہ منورہ، اس زمین کا ٹائٹل کیا ہے، لقب کیا ہے؟ کرامت الارض، زمینوں کی بزرگ ترین زمین۔ توجہ چاہ رہا ہوں، جہاں میرے اور آپ کے مولا اعلان فرما رہے ہیں، نجف اشرف، اس زمین کا ٹائٹل کیا ہے؟ غروۃ الارض۔ غروہ کا مطلب ہوتا ہے گنبد، منارہ، شان، شوکت، یعنی علی جہاں سو رہے ہیں وہ کائنات ارض کا منارہ ہے، غور کریے گا، بلندی ہے۔ تو مکے کا نام شرافت الارض، مدینے کا نام کرامت الارض، نجف کا نام غرۃ الارض، جہاں بی بی مریم پلی، بیت المقدس یروشلم، تو جو چارہ فلسطین، وہاں پر کیا ہے؟ بیت المقدس، مسجد اقصی، مسجد اول، قبلہ اول۔ اس زمین کا کیا نام ہے؟ اس زمین کا نام ہے قداست الارض۔ توجہ چاہ رہا ہوں، سب سے پاکیزہ زمین۔ تو 4 زمینیں آ گئی،
شرافت الارض، کرامت الارض، غربت الارض، قداست الارض، یہ چاروں زمینوں کے نام ہیں اسلام میں، اور دنیا میں ان کی بڑی اہمیت ہے۔ ایک پانچویں زمین ہے جس کا نام ہے عدیم الارض۔ عدیم الارض کا مطلب کیا ہے؟ وہ زمین جو خون میں ڈوب جائے، خون میں غرق ہو جائے۔ عدیم صفت مشبہ ہے، خون میں ڈوبنے والی زمین، خون میں غرق ہونے والی زمین عدیم الارض ہے۔ اب بھی سمجھ میں نہیں آئے گا عدیم الارض کیا ہے؟ جب ہم نے تفسیر پڑھی تو تب سمجھ میں آیا۔ عرفانیات کے ماہروں نے عدیم الارض کا جب ہمارے سامنے نقشہ کیجا، انہوں نے کہا خون میں ڈوبنے والی زمین عدیم الارض، یہ کربلا کا نام ہے۔ کیا نام ہے؟ کربلا۔ شرافت الارض مکہ، کرامت الارض مدینہ، غربت الارض نجف، قداست الارض یروشلم بیت المقدس، اور عدیم الارض کربلا۔ کربلا ہی تو خون میں ڈوبی ہے۔ اور امام نے کیا فرمایا؟ من خلق من عدیم الارض فہو آدم، جو کربلا کی مٹی سے بنے اسے آدم کہتے ہیں، یعنی جو سب کا باپ تھا اسے کربلا کی مٹی سے بنایا۔ اب میں پوچھا جا رہا ہوں، اپنی جگہ پہ بیٹھے رہ گیا تو مجلس پڑھنے کا فائدہ کیا ہے؟ جو کربلا کی خاک سے بنا، لفظ بدل دوں، جو خاک شفا سے بنا، اسے کیا کہتے ہیں؟ آدم کہتے ہیں۔ نیند پوری ہو گئی ہے نا؟ سو چکے، خواب ٹوٹے، اب چلیے، جو زمین کربلا سے بنا، خاک شفا سے بنا، اس کو کیا کہا گیا؟ آدم۔ اب میں آپ سے ایک معلوماتی سوال کر لوں، ہلکا پھلکا سا ہے، زحمت نہیں ہوگی، ذہنوں پہ زور نہیں پڑے گا، دباؤ نہیں ہوگا۔ یہ بتائیے، آدم کیا بہت بڑے نبی ہیں؟ قرآن مجید کی 6666 آیتوں میں حضرت آدم کو نبی نہیں کہا کہیں بھی، حالانکہ نبی ہیں، مگر قرآن نے نبی نہیں کہا۔ قرآن نے کہا خلیفہ، اور خلیفہ بھی جب کہا تو اسٹیٹس کے ساتھ، انی جاعلن فی الارض خلیفہ، میں آدم کو زمین کا خلیفہ بنا رہا ہوں، کائنات کا نہیں۔ تو جو چاہ رہا ہوں لیمیٹیڈ، جی حضور، کیا بنایا میں نے؟ آدم کو یونیورسل خلیفہ نہیں بنایا، لیمیٹیڈ، فی الارض، زمین کے اندر، جہاں تک زمین وہاں تک آدم کی خلافت۔ آسمانوں کے خلیفہ نہیں ہے، سمندروں کے خلیفہ نہیں ہے، خالی زمین کے خلیفہ ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خلیفہ بھی یہ عالمینی نہیں ہے، بلا فرمائے، اور رسول تو ہے ہی نہیں، رسالت تو ملی ہی نہیں، اولو العزم بھی نہیں، صاحب شریعت بھی نہیں، بلا فرمائے۔ جناب آدم سے بڑے ہیں جناب نوح، صاحب سفینہ، اولو العزم، صاحب شریعت، صاحب کتاب، صاحب کلمہ، صاحب امت، 5 بڑے رسولوں میں سے ایک حضرت نوح، مگر ان کی رسالت بھی کتنی؟ لقد ارسلنا نوحا الی قومہ، ہم نے نوح کو صرف ان کی قوم کا رسول بنایا، عالمینی نہیں بنایا۔ توجہ چاہ رہا ہوں۔ تو رسالت کو سمیٹ دیا۔ رسالت کا وسعت کا ماحول کیا ہے حضرت نوح کے حوالے سے؟ الی قومہ، بس قوم کے رسول ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اچھا، اس کے بعد ہے حضرت ابراہیم، معمار کعبہ، خلیل خدا، صاحب مناسک، صاحب قربانی۔ حضرت ابراہیم 14 معصومین کے بعد کائنات میں اگر سب سے بڑی کوئی ذات گرامی ہے تو وہ حضرت ابراہیم کی۔ تو جو چاہ رہا ہوں میں آپ کے سامنے جو منظر رکھنا چاہتا ہوں، ایک حقیقت ہے اور ایک پروگرام ہے، ایک اللہ کا سسٹم ہے، نظام ہے، اس کا تعارف کرانا چاہتا ہوں۔ آدم سے بڑے ہیں نوح، نوح سے بڑے ہیں ابراہیم،
آدم سے بڑے ہیں موسیٰ، آدم سے بڑے ہیں عیسیٰ، اور سب سے بڑے ہیں ہمارے اور آپ کے آخری نبی ہے نا، سید الانبیاء، امام المرسلین، سب سے عظمت والے، سب سے رفعت والے، سب سے زیادہ شان والے سید الانبیاء امام المرسلین. ذرا اپنے ذہن کو گردش دیجئے گا. اللہ نے نوح کو سجدہ کرایا کہ نہیں کرایا؟ ابراہیم کو سجدہ کرایا، حالانکہ ابراہیم نے سجدوں کا مرکز بنایا، مگر حضرت ابراہیم کو بھی اللہ نے سجدہ نہیں کرایا. حضرت موسیٰ کو کرایا، کلیم بنایا، مگر سیدھی سے سجدہ نہیں کرا. حضرت عیسیٰ کو سجدہ کرایا. اچھا جانے دے ان کو نہیں کرایا، تیری ذات کے بعد جو دوسرا نمبر ہے تیرے حبیب کا، انہیں سجدہ کرا دے. جو بڑے بڑے تھے انہیں سجدہ نہیں کرایا تو پھر آدم کو کیوں کرایا؟ پوچھنا چاہ رہا ہوں، ذرا جاگو میں کیا کہہ رہا ہوں. اللہ فرمایا حضرت آدم کو سجدہ کیوں کرایا؟ ارے بھائی عقل کا فیصلہ ہے یا نہیں؟ عقل سے کام لیجئے گا، دماغ سے کام لیجئے گا، ذہن کو کام میں لائیے گا. جو بڑے بڑے رسول ہیں، بڑے بڑے نبی ہیں، اگر سجدہ کرا نہیں تھا تو ان کو کراتا سجدہ، مگر انہیں نہیں کرایا سجدہ. جو سب سے چھوٹا ہے اس آدم کو سجدہ کرایا. پروردگار تیری مشیت، تیری مصلحت، مگر سوال کرنے کا ہر صاحب حق کو، عقل کو تو نے حق دیا ہے، آزاد کیا ہے، اوپینین فری، سوال کرو. پروردگار آدم کو کیوں سجدہ کرایا؟ نوح کو کیوں نہیں؟ ابراہیم کو کیوں نہیں؟ موسیٰ کو کیوں نہیں؟ عیسیٰ کو کیوں نہیں؟ سید الانبیاء کو کیوں نہیں؟ آواز آئی آدم کو اس لیے سجدہ کرایا کہ اسے خاک شفا سے بنایا. کیسے بنایا؟ خاک شفا سے بنایا. کسے بنایا؟ نبیوں میں اکیلا نبی ہے جو آدم ہے، خاک شفا سے بنا. اللہ نے اسی کو سجدہ کرا دیا، چونکہ اللہ کے علم غیب میں تھا کہ حسین کے دیوانے جب کربلا کی مٹی پر سجدہ کریں گے تو لوگ اعتراض کریں گے. میں پہلے ہی جواز پیدا کر دوں. وہ جو چاہ رہا آگے 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 آگے. سلوات پڑھ کے دکھاؤ، چپ بیٹھے ہو بہت دیر سے، پڑھو. ہے نا حضور؟ تاکہ خاک شفا کی سجدگاہ پر سجدے کا جواز معین ہو جائے، کوئی اعتراض نہ کرے. اب منزل آدم میں آپ کو لے آیا تو عرض یہ کر رہا تھا کہ اِنَّا أَوَّلَ بَيْتٍ وَضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ، بکہ کہا جا رویا جائے. میں چھوڑ رہا ہوں، یہ لنگر کہیں نہ توا کھینچتے ہیں. اگر میں یہ تحقیقی کارواں آگے لے کے چلوں تو شاید آپ سو جائیں، لہذا اپنی مجلس کیوں بٹھاؤں بھائی؟ للک ہونا چاہیے. جب تحقیقی بیان ہو تو طبیعتوں میں ایک للک ہونا چاہیے، ایک جذبہ اشتیاق ہونا چاہیے. دیکھو ایک خطیب راتیں جاگ جاگ کے کتابیں پڑھ پڑھ کے ذخیرہ اکھٹا کر کے آپ تک پہنچانا چاہتا ہے، تو سوچئے انصاف کہاں ہوگا بھائی؟ میں تو جاگ جاگ کے تلاش کروں، آپ سو سو کے لینا چاہ رہے ہیں، کیسے دیکھو گا؟ جگہ ہوگا آپ کو بھی. بس بہت طولانی گفتگو نہیں،
دو تین بار مقصد باتیں. انسان ہے محتاج ہدایت. ہر آن کس چیز کی ضرورت ہے انسان کو؟ رزق کی نہیں. رزق کا ضامن تو وہ ہے، وہ تخلیق سے پہلے رزق کا انتظام رکھتا ہے. توجہ چاہ رہا ہوں. شکم مادر میں آنے سے پہلے اس نے تمہارے لیے ذخیرہ غذا مہیا کر دیا. تو رزق کی ٹینشن تو آپ نہ رکھیے. پھر کیا؟ مال بھی مقسوم ہے، پہلے سے مقدر میں ہے. جتنا ملنا ہے اتنا ہی ملے گا، چاہے حلال راستے سے حاصل کر لیجئے یا حرام راستے سے. لکھا ہوا ہے ملے گا. المال والرزق مقسومان، یہ چیزیں مقسوم ہیں. تو جو چاہ لیکن ہدایت کے لیے اسٹرگل کرنا پڑے گا، محنت کرنا پڑے گی، صحیح کرنا پڑے گی. گھر بیٹھے ہدایت نہیں آئے گی. ہدایت کے لیے آپ کو چلنا پڑے گا، جد و جہد کرنا پڑے گی. تو کہاں سے ملے گی ہدایت؟ ہدایت کیا ہے؟ 4 مرکز، 4 سینٹرز. میں نے آپ کے سامنے پڑھا رہا. پہلا ہادی، مرکز ہدایت اللہ. دوسرا رسول اللہ. تیسری کتاب اللہ. اور چوتھا بیت اللہ. بیت اللہ کا اسٹیٹس بڑھایا. اللہ نے کہا میں ہادی ہوں مگر اس کی ہدایت کرتا ہوں جس کے بارے میں ارادہ کرتا ہوں. تو ہدایت کو محدود کر لیا. بہت توجہ. قرآن ہدایت کرتا ہے مگر اس راستے کی جو اقوام ہے. توجہ کیجئے گا. رسول ہدایت کرتا صراط مستقیم کی. اور جب کعبے پہ آیا تو ارشاد فرمایا مبارکن وہدی للعالمین. عالم کی نہیں، عالمین کی. ہمت ہو تو بیٹھے رہنا جگہ پر. اب رزلٹ دینے جا رہا ہوں. خانہ کعبہ کی ہدایت کا اسٹیٹس کیا کلیئر کیا اللہ نے؟ خانہ کعبہ کی ہدایت کی فورس، نفوذ، رسائی، وسعت، کیپیسٹی، پھیلاؤ. تو جو کیجئے گا کس طرح معین کی؟ غور کرے. ہدی للعالمین، یہ سراسر ہدایت ہی ہدایت ہے. کاہے کے لیے؟ عالمین کے لیے. عالمین 18,000 ہیں. ابھی تو ایک عالم ہی کا پتہ نہیں چلا کتنا بڑا ہے. ایک عالم میں 7 کانٹیننٹل، 7 بر اعظم، افریقہ، امریکہ، یورپ، ایشیا، آسٹریلیا. یہ کیا ہے؟ یہ ایک عالم، ایک دنیا کے حصے ہے. اور ابھی 17,999 عالم، یونیورس اور بچے ہوئے ہیں. تو کہاں تک ہے کون بتائے؟ پتہ ہی نہیں. مگر کعبے کی ہدایت کہاں تک ہے؟ عالمین تک. متوجہ ہے نا؟ بیدار ہے نا؟ اب میں مسلمان سے ایک سوال قائم کرنا چاہتا ہوں. یہ 18 بائی 18 کا گھر، اینٹ پتھر کا بنا ہوا، گارے چونے کا بنا ہوا، ایک سرزمین پر معین ہے، قائم ہے، فکس ہے، چیز ہے، منجمد ہے. اور اللہ کہہ رہا ہے 18,000 عالمین کو ہدایت کر رہا ہے. تو کیا کعبہ امریکہ میں جا کے ہدایت کر رہا ہے؟ یورپ میں جا کے ہدایت کر رہا ہے؟ یہ تاج پور ڈھیما ہے نا؟ کعبہ کبھی آیا کسی کے پاس کہ ہدایت لے لو؟ نہیں. ہر ایک کوئی جاتا ہے کعبے کے پاس. تو بھی اس قرآن کی آیت کا مطلب کیا ہے؟ کہ ہدی للعالمین، ساری کائنات کو، سارے عالمین کو گائیڈنس دے رہا ہے، ہدایت کر رہا ہے. سمجھو اس آیت کو. پتھر کا، اینٹ کا، گارے کا، چونے کا، مٹی کا گھر، 18 بائی 18 کا ایک جگہ. اور پھر اس پہ کمال یہ کہ پردے میں. کہاں سن رہے ہیں؟
حجاب میں غلاف میں کہیں آتا نہیں جاتا نہیں. مسلمان کر دے انکار کعبے کی ہدایت سے. یہ 18,000 عالمین کو کیسے ہدایت کرتا ہے؟ اور اگر کعبہ اینٹ پتھر کا ہو کر ایک غلاف میں چھپ کر ایک جگہ رہ کر ساری کائنات کی ہدایت کر سکتا ہے تو جزیرہ خضراء میں رہ کر میرا 12واں امام تو کرے گا. یہ شعبان کا مہینہ بھی ہے نا، 20-21 تو ہے آج. اب اس پہ اعتراض کہتا آپ کا 12واں پردہ غیب میں بیٹھ کر ہدایت کیسے کر دیتا ہے جیسے تیرا کعبہ کا انکار کر. کیوں حضور کریے انکار؟ اینٹ پتھر کا گارے چونے کا سعودی عرب میں وہ تو تیرے گھر تک ہدایت پہنچا رہا ہے. وہ کہا وہ تو کعبہ لقب بتا کعبے کا کیا ہے؟ وہ کہا پورے قرآن میں البیت کہا تو کعبہ مٹی کا صحیح تھا مگر بیت تو ہے تو بیت ہے اس لیے ہدایت کر رہا ہے. میرا مولا پردے میں صحیح مگر اہل بیت تو ہے ہدایت کرے گا. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر. شاد و آباد رہیں آپ، سلامت رہیں. عجیب منزل. تم ہدایت کے مرکز کتنے ہیں؟ سینٹر کتنے ہیں؟ 4. قرآن نے کتنے ڈسکس کیے؟ ہم ہیں ہما وقت محتاج ہدایت. ہمیں کائے کی نیڈ ہے ہر وقت؟ ہدایت. اچھا اس لفظوں کو بھی اگر آپ مناسب سمجھیں تو بدل لیں. ہم آزاد پیدا نہیں ہوئے. ہمیں اپنے ہر قدم پر یہ معلوم کرنا کہ اللہ کیا چاہتا ہے ہم سے. اللہ کی ڈیمانڈ کیا ہے؟ کچھ چیزیں بتائی ہیں قرآن میں کیا کیا کرنا ہے، لیکن وہ سب چیزیں پوری زندگی پہ حاوی نہیں ہیں. ہمیں اپنی پوری زندگی کو بنانا ہے رضائے الہی. تو کیسے پتا چلے؟ یہ بتائے گی ہدایت. کوٹ ورڈ ہے قرآن کا. ہدایت ملے گی 4 جگہ سے. اللہ ہادی، رسول اللہ ہادی، کتاب اللہ ہادی، بیت اللہ ہادی. اللہ سامنے آتا نہیں. ہے کسی کی مجال جو اللہ سے پوچھ لے کہ پروردگار ہدایت کیا ہوتی ہے؟ وہ بولتا ہی نہیں. وہ ہم جیسے جاہلوں کے منہ کیوں لگے ہیں؟ اسے تو ایک کو دینا تھا، شرف تکلم دے دیا. اب ہر ایک کسی سے تھوڑا ہی وہ بولے گا، ہر جائے تھوڑا ہی ہے. کمال ہے. تو اب ہدایت پہلے مرحلے پر گول. ہمیں ہدایت لینا ہے. مرکز ہے اللہ. اللہ تک ہم جا نہیں سکتے. اب کیسے پتا چلے ہدایت کیا ہے؟ ہوئیز کیا ہے بھائی؟ پتا ہی نہیں. دوسرا نمبر آیا رسول اللہ کا. ہم نے سوچا چلو رسول اللہ سے پوچھ لے. پہلی بات تو یہ کہ ظالم ہے وہاں، ان کے قریب جانے ہی نہیں دیتے. اور اگر کسی طرح چلے بھی گئے وہ کہا سرکار آپ مرکز ہدایت ہیں، بتائیے ہمیں کیا کرنا ہے، ہدایت کیسے ملے؟ مزار سے آواز ہی نہیں آتی. خاموشی، سناٹا. سرکار دو عالم گفتگو کرتی نہیں. ریپلائی نو ریپلائی وہاں ہی نہیں.
جواب ہی نہیں آ رہا ہے. ٹھیک ہے. اب یہ دوسرے مقام پہ بھی ہدایت نہیں. سرکار تو ناراض ہے شاید، لگتا ہے کچھ بتا ہی نہیں رہے. 23 برس میں اپنا فریضہ پورا کر کے چلے گئے. ہم نے سوچا چلو قرآن تو ہے ہمارے گھر میں. ہم نے قرآن اٹھایا، کھولا، اللہ کی پیاری کتاب. تو مرکز ہدایت ہے، تو بتا دے ہدایت کیا ہے. قرآن نے کہا میں 32 سے بولتا ہی نہیں، میں تو خود سامت ہوں. بولا ہی نہیں. تمہاری تو کیا اوقات ہے، تمہارے بڑوں بڑوں سے نہیں بولا. چلو قرآن نے بھی نہیں بتایا. پرابلم بڑھتی جا رہی ہے، پریشانی بڑھتی جا رہی ہے. ہم گئے حج کرنے کعبے میں، چونکہ چوتھا مرکز ہدایت بچا کعبہ. اللہ سامنے آتا نہیں، ملاقات کرتا نہیں، رسول اللہ بات کرتے نہیں، کتاب اللہ منہ لگاتی نہیں. اب پہنچے کعبے. اب کعبے کو منا رہے چکر کاٹ کاٹ کے. یہ 7 چکر. بھائی اس چکر میں بتا دے، اس چکر میں بتا دے. اب یہ تقدیر کا چکر ہے. کاہے کا چکر ہے بھائی؟ طواف کہتے ہیں شریعت میں، مگر ہے تو چکر ہی. پوچھ رہے کعبے کو چوم رہے، حجر اسود کو چوم رہے، قربان ہو رہے. ارے اللہ کے گھر کچھ بول. تو مرکز ہدایت ہے، لب کھول. کہ خاموش، میں زندگی میں ایک ہی بار لب کھولے ہیں. ایک ہی بار. بار بار تیرا رجب نہیں آئے گا. ایک بار کھولے بس. لیجئے صاحب، خانہ کعبہ نے بھی بے رخی سے بڑا کرخت جواب دیا. وہ واپس کر دیا. دوڑ یہاں سے، تیری اوقات میں تجھ سے بولوں گا. اب کیا کرو گے؟ اللہ سامنے آتا نہیں، ہم میں ہمت نہیں اس تک جانے کی. رسول اللہ بات کرتے نہیں، قرآن گفتگو کرتا نہیں، کعبہ تکلم کرتا نہیں. اب ہم کس سے پوچھیں کہ ہمیں کیا کرنا ہے؟ کون بتائے؟ توجہ چاہ رہا. سنو دنیا کے لوگوں، ہمارے اوپر اعتراض کرتے ہو نا کہ علی کو بہت مانتے ہو، علی کو بہت مانتے ہو. نہیں، میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں. علی ہماری عقیدتوں کا نام نہیں ہے، تخلیق کی ضرورتوں کا نام ہے. توجہ چاہ رہا، توجہ چاہ رہا. لطف نہیں آ رہا ہے کچھ؟ زندگی کے تقاضوں کی ضرورتوں کا نام علی ہے. علی کو چھوڑا ہی نہیں جا سکتا. اگر علی کو چھوڑ دو تو سناٹا، تاریکی، ظلمت، ڈارک، اندھیرا، سنسانیت، محرومی، بے بسی، بے کسی، لاچارگی، سارے امراض گھیر لیں گے اگر علی کو چھوڑا. آپ کہتے ہیں علی علی. اب بتاتا ہوں علی کی ضرورت کیا ہے. مرکز ہدایت کتنے؟ 4. اللہ، رسول اللہ، کعبہ، قرآن. 4 ہی بتا سکتے ہمیں کیا کرنا ہے. 5واں مرکز ہدایت قرآن نے ڈسکس نہیں کیا. بہت توجہ. 4 ہی ہے، اللہ، رسول اللہ، کتاب اللہ، بیت اللہ. اب ہمیں لینا ہے ہدایت. ساری دنیا پریشان، مگر تیرا کرم ہے پروردگار. اب میں کہنا چاہ رہا ہوں عجیب جملہ آپ کی بارگاہ سماعت میں. ارے کوئی ایسی ذات گرامی تلاش کر لو جس کا رشتہ ایک ہی وقت میں ان 4 سے ہو. جو چاہ رہا ہے چیلنج، ممبر سے چیلنج ہے. ممبر سے چیلنج ہے. آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک نبیوں کی بات کر رہا ہوں، 9 مسلموں کی بات نہیں کر رہا ہوں. نبیوں کی، رسولوں کی. 1,23,000
999 رسولوں میں، نبیوں میں کوئی معصوم فیگر بھی اس شان کی نہیں ہے جس کا ایک ہی وقت میں چاروں سے رشتہ ہو، اللہ سے بھی، رسول اللہ سے بھی، بیت اللہ سے بھی، کتاب اللہ سے بھی۔ اب دیکھ رہے ہیں آپ، ہمیں یہ شرم ملا کہ ہم نے اس مولا کا دامن پکڑا جس کا ایک ہی وقت میں چاروں سے رشتہ ہے۔ کہ وہ کون ہے؟ وہ اکیلا علی ہے۔ اللہ سے بھی رابطہ، رسول اللہ سے بھی رابطہ، بیت اللہ سے بھی رابطہ، کتاب اللہ سے بھی رابطہ، اور الگ الگ پیریڈ میں نہیں، ایک ہی وقت میں، ایک ہی وقت میں چاروں سے رشتہ۔ آپ کہیں گے دلیل کیا ہے؟ کائنات میں آیا، نفس اللہ بن کے آیا۔ نہیں سمجھ رہے کیا کہہ رہا؟ کائنات میں آیا، نفس اللہ بن کے آیا، اللہ سے رشتہ آیا تو کعبے میں آیا، بیت اللہ سے رشتہ ظاہر ہوا تو محمد کے ہاتھوں پر، رسول اللہ سے رشتہ اور جب ظاہر ہوا تو قرآن پڑھتا ہوا آیا، کتاب اللہ سے رشتہ۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر۔ اس عنوان سے، اس رخ سے اور اس پہلو سے بھی اپنے مولا کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ کیا کیفیت ہے، کیا منزل ہے، کیا مقام ہے۔ علی بے مثال ہے، علی لاجواب ہے، علی کے جیسا کوئی ہے ہی نہیں۔ یہ علی کی صفت خاص ہے، کوئی دوسرا ہو بھی نہیں سکتا۔ اللہ نے دوسرا پیدا نہیں کیا۔ اچھا اگر وہ بھی دوسرا علی پیدا کرتا تو توحید کے سامنے بھی بڑی پرابلمز تھی۔ اگر دوسرا علی پیدا کرتا تو ایک دوسرا کعبہ بنانا پڑتا۔ اگر دوسرا علی پیدا کرتا تو ایک فاطمہ پیدا کرنا پڑتی۔ اللہ نے بھی اپنی وحدت کا شاہکار بنا کر علی کو منزل وحدت پر قائم کر دیا کہ جیسے میں ایک ویسے یہ علی اکیلا ہے۔ علامت ہے توحید کی۔ لوگ چھوٹی چھوٹی باتوں میں پڑے ہوئے، خلافت، حکومت، ان چیزوں سے علی کا لینا دینا کیا؟ جو نفس اللہ ہو بتائیے، وہ چھوٹی چھوٹی باتوں میں خلافت نہیں۔ بس عزیزوں، ہدایت ایک ضرورت زندگی، اور اس ضرورت زندگی کی تکمیل، حصول صرف اسی بنیاد پر ہے کہ ہم آپ علی سے کتنے قریب ہیں۔ جیسے جیسے قربت بڑھتی جائے گی، ہدایت کا گراف بڑھتا جائے گا، ہدایت قدم چومتی چلی جائے گی۔ یہی بات ہے دنیا میں، جس شخصیت نے بھی علی سے رابطہ کیا وہی منصب ہدایت پر فائز ہوا، قائم ہوا، اسے ہی دولت ہدایت نصیب ہوئی۔ علی کے خاندان سے، علی کی ذریت سے، علی کی نسل، علی کی اطرت سے ہٹ کر ہدایت کا تصور کیا ہی نہیں جا سکتا۔ جہاں بھی دیکھو ضلالت ہے، گمراہی ہے، صرف علی کے دائرہ اختیار میں ہدایت ہے۔ جو بھی آیا علی کی بارگاہ میں، علی کے یادگاروں کی بارگاہ میں، اب یادگاریں ہیں صاحب، کربلا ہے، نجف ہے،
کاظمین ہے، سامرہ ہے، سیریا ہے، جنت البقیع ہے، مشہد ہے. یہ سب کیا ہے؟ یہ سب مراکز ہے. یہ علی کے نور کے ٹکڑے بکھرے ہوئے ہیں. یہ ہدایت کے یونٹ قائم ہیں، جہاں سے چاہے ہدایت لے لو، محتاج رکھا ہی نہیں. اور آج بھی علی کا ایک نور نظر ہدایتوں کی جاگیر اپنے ہاتھ میں لیے ہے، ہر ایک کسی کو عطا فرما رہا ہے. اب زیادہ بحث کی گنجائش بھی نہیں. یہ تو ایک رخ تھا ہدایت کا. نارمل حالات میں، معمول کے حالات میں حصول ہدایت بہت آسان ہے. پنکھے چل رہے ہیں، پانی کی فراہمی ہے، کھانے کا اہتمام ہے، خوف نہیں، ڈر نہیں، وحشت نہیں، دہشت نہیں، ٹینشن نہیں، بودریشن نہیں، کچھ بھی نہیں، بیٹھے. ایسے میں ہدایت پا لینا کون سا کارنامہ ہے؟ ہدایت کبھی کبھی بڑی نازک منزل پہ لے آتی ہے انسان کو. خدا فرمائیے، اب میں آیا، ایک طرف ریاست ہے، زمام حکومت ہے، سرداری ہے، خدا فرمائیے سہولتیں ہیں، فیسلٹیز ہیں، ٹھنڈا پانی، خادم، نوکر چاکر، ابرو کے اشارے پر کام کرنے والے ہیں. ایک طرف بھوک ہے، پیاس ہے، دہشت ہے، وحشت ہے، یلغار ہے، حملہ ہے، دشمنوں کی خوخار نظریں ہیں، تلواریں سان ہو رہی ہیں، نیزوں پر دھار چڑھائی جا رہی ہے، تیروں کو آمادہ کیا جا رہا ہے، تبر کڑکڑا رہے ہیں، ہے نا. اور عالم کیا ہے؟ ننھے ننھے بچے، شد نبی زادیہ، علی و فاطمہ کی بہویں. گزارش کرنا یہ چاہ رہا ہوں عزیزوں کہ مصیبتوں کے حوالے سے جو آپ تصور کر سکتے ہو کر لیں. ایک طرف وہ ساری مصیبتیں ہیں، وہ کدھر ہیں ساری مصیبتیں؟ جدھر فاطمہ کا لال خیمہ زن ہے، 72 گھنٹے کی پیاس ہے، 72 گھنٹے کی بھوک ہے، ننھے ننھے نونہال ہیں، علی اصغر جیسا شہزادہ، بیبیاں سیدانیاں، ننھے ننھے بچوں کی مائیں. پیاس کا یہ عالم کہ شیر مقدس بھی خشک ہو گیا. یہ ہے کربلا. ایک طرف ٹھنڈی ہوائیں، آب سرد کی موجیں، ساری آسانیاں، سہولتیں. اب یہ ہے وہ مقام جہاں ہدایت اور گمراہی میں امتیاز پیدا کرنا بہت بڑا کارنامہ ہے. یہی بات ہے. میں نے شب عاشور اٹھتی ہوئی ایک آواز دیکھی، کائنات کا شجاعت ترین ایک انسان اپنے بیٹے سے کہہ رہا، انی ارانی بین النار والجنہ، بیٹے میں اپنے آپ کو جنت اور جہنم کے بیچ پا رہا ہوں. کہا بابا پھر فیصلہ کیا ہے؟ کہا بیٹے جو عقل کا فیصلہ ہوتا ہے وہی تیرے باپ کا فیصلہ ہے. عقل کا تقاضا یہ ہے کہ جنت کی طرف جایا جائے، جہنم کو چھوڑا جائے. یہ لشکر یزید کو چھوڑ کر ہرکا سید الشہداء کی بارگاہ میں آنا، یہ نظام ہدایت کا تعارف ہے. تو جو چاہ رہا ہوں کیسے آیا؟ ٹھوکر مار کر لے تیری سلطنت، ریاست، حکومت.
اقتدار، سب کو میں نے ٹھوکر ماری، میں جا رہا ہوں، ختم کر چکا، بس 2 لفظوں کی مجلس ہے۔ جب جناب حور فیصلہ لینے کی گھڑی کے قریب آئے، تب یہاں پر روایت کہتی ہے کہ وہ حور جو شجاعان عرب میں طاق تھا، اکیلا تھا، 2 بیٹے ہیں، ایک بھائی ایک غلام ہے، اس حر کو ان چاروں نے کانپتے ہوئے دیکھا۔ حر کانپتا ہوا رنجتا ہوا خیمے سے نکلا، فرات کے کنارے آیا، یہ چاہتا تھا اللہ سے مشورہ کرے نماز کے ذریعے، نماز پڑھے، 2 رکعت نماز کا تحیہ کر کے وضو کی خاطر فرات پہ آیا، مقتل پڑھ رہا ہوں، آستینوں کو الٹا اور فرات کے اندر اپنے چلوں کو ڈالنا چاہا۔ روایت کہتی ہے فرات سے آواز آئی، وضو کی نیت کرنے والے فرات کے پانی سے وضو کو آمادہ ہے، مگر یہ بھی جانتا ہے یہ پانی کس کی ملکیت ہے، کس کی دولت ہے، کس کا حق خاص ہے پانی۔ وہ ٹھہرا تھوڑی دیر، دیکھا ہر 4 جانب، لم یرا شیئن، کچھ نظر نہیں آیا، فاخذا آنفا بالوضو، پھر اس نے وضو کرنا شروع کیا۔ اب روایت کہتے ہیں کہ فرات سے موجیں اٹھی، آپس میں سر ٹکرائے، اور ایک دردناک خوفناک موجوں سے آواز آئی، ہو ابھی تک جواب نہیں دیا، اور پھر وضو کے لیے آمادہ ہے، پانی کا استعمال کر رہا ہے۔ کہتا ہے محمد سوال کیا سوال تھا؟ کہ سوال یہ تھا پانی کس کی ملکیت ہے؟ اور کہتا ہے مادری، مجھے نہیں پتا۔ آواز آئی نہیں، تجاہل عارفانہ سے کام نہ لو، کہا نہیں مجھے نہیں پتا کس کا حق ہے پانی، کس کی ملکیت ہے۔ فوراً موجوں سے آواز آئی، کیا کائنات کا سارا پانی فاطمہ کے حق مہر میں نہیں ہے؟ ارے چونک گیا، کہنے لگے ای واللہ بلا، خدا کی قسم ہاں یہ بات صحیح ہے، ھذا صدق، یہ سچ ہے۔ تو جب اس نے کہا یہ سچ ہے تو آواز آئی، جس کے مہر میں پانی ہے اس کے بچوں کی حالت معلوم ہے تجھے؟ پانی کرنے وضو کرنے چلا ہے، سوال کا جواب ملا، مجلس ختم، مکمل تیاری کی، ضروری سامان سمیٹا، دونوں بیٹوں کو لے کر، بھائی اور غلام کو لے کر حسین کی بارگاہ میں آ گیا۔ آنکھوں پہ پٹی ہے، ہاتھوں میں رسن ہے، ندامت کا اظہار ہے مکمل، چونکہ استغفار کرنے چلا ہے، توبہ کرنے چلا ہے، حسین سے معافی مانگنے چلا ہے۔ جب آیا تو حسین کے قدموں پہ گر پڑا۔ تمام ہو رہی ہے گفتگو۔ حسین نے بازوؤں کو پکڑ کر حر کو اٹھایا، اٹھانے کے بعد سینے سے لگایا، پیشانی کا بوسہ دے کر ایک جملہ کہا، بھیا حر، اے میرے بھائی۔ ندامت کی حد ہوتی ہے، آنکھوں سے پٹی ہٹاؤ، ہاتھوں سے رسمانی ندامت جدا کرو، تم میرے بھائی ہو۔ مجلس ختم، وہاں 2 شہزادے کھڑے تھے، انہوں نے جب سنا کہ بھائی کہا تو وہ واپس خیمے میں آئے۔ صاحب خیمہ نے پوچھا کون آیا ہے؟ کہا اماں یہ تو نہیں معلوم کون آیا ہے، مگر ماموں نے بھائی کہہ کے خطاب کیا ہے۔ بس یہ یاد رکھنا، میں نے ساری روایت چھوڑ دی۔ ماشاءاللہ آپ نے ذاکروں سے سنی ہوگی اپنی زندگی میں مجالس کے مقامات پر، حر معافی مانگنے چلا ہے زینب سے، آقا میں شرمندہ ہوں، آپ نے معاف کر دیا، اللہ نے معاف کر دیا، مگر وہ علی کی بیٹی جسے میں نے 2 محرم کو رلایا تھا،
جب تک وہ معظمہ معاف نہ کر دے تو پھر کیا چاہتا ہے کہ معافی دلا دیجئے. وہ کریمہ بنت کریم ہے، کریم باپ کی کریمہ بیٹی، وہ رحمت للعالمین کی نواسی ہے، مجھے ضرور معاف کر دیں گی. چلو حر، خیمے کی طرف لے چلے. حر نے ہاتھ جوڑ کے کہا آقا جب 20 قدم کا فاصلہ رہ جائے تو مجھے بتا دیجئے گا کہ زینب اولیاء مقام کا خیمہ آ گیا. جب نزدیک خیمہ پہنچے حسین نے فرمایا حور وہ ہے ثانیہ زہرا کا خیمہ. کہا اچھا مولا وہ خیمہ ہے. سر سے امامہ اتارا، بالوں کو پریشان کیا، خاک کربلا بالوں میں ڈالی. آپ سوچ رہے ہوں گے کہ سیدہ کے خیمے کے دروازے تک اپنے پیروں سے چل کے گیا، نہیں، اپنے کو جلتی ہوئی زمین پر گرایا، کوہنیوں اور گھٹنیوں کے بل خیمے کی طرف چلا. ابھی چند گام نہ چلاتا 2 ننھے بچے آئے، 2 شہزادے خیمے سے نکل گیا. شادی جیسی پیشانیاں، سونے جیسے کندن کے ہاتھ، اور ان کے قریب آ کر انہوں نے ادب کے ساتھ جھک کر ایک جملہ کہا مامو حور، اے مامو حور، اماں نے سلام کہلایا ہے. وہ یہ سننا